فیصلہ کر لیا، اب اپنا گھر درست کریں گے۔ پاکستان نے آئرلینڈ کی آبادی کے برابر آئے تارکین وطن کو فراخ دلی سے سنبھالا، رضاکارانہ رجسٹریشن اور واپسی کے مواقع دیے۔ جلد بازی کا کہنا بالکل غلط ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں تحریر، لکھا غیر قانونی مقیم بہت سے لوگ بلیک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے۔ اگست 2021 سے 16 افغان شہریوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے۔ پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ سیکیورٹی مسائل پر بات کی، افغان حکومت کو اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کا کہا۔ پاکستان غیر قانونی افراد کو قیام کی اجازت دے کر قومی سلامتی پر مزید سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں، جن تارکین وطن کے پاس دستاویز ہیں انہیں پاکستان چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا۔ آج بھی 20 لاکھ سے زائد تارکین وطن پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا، ملک کی استحکام داؤ پر لگے تو کیا ہم قبول کر لیں کہ ہمارے بچوں کا خون بہتا رہے؟ 2018 میں RTS بند کر کے لائی گئی حکومت ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہا ہم نے پشاور سے سکھر تک موٹر وے بنا دی، سکھر سے آگے کیوں نہیں بنائی گئی؟ ہماری حکومت نہ توڑی جاتی تو 2020 میں موٹر وے تیار ہوتی۔ میری نظر میں کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے نہیں ہے، سندھ میں کوئلہ ہے، یہ سن سن کر 50 سال سے کان پک گئے تھے۔ اس کوئلے کو کوئی نکالتا نہیں تھا، ہم نے جا کر نکالا اور بجلی بنا کر دکھائی۔ احسن اقبال بولے، سندھ کے عوام پنجاب جیسی ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آزما کر دیکھ لیں۔ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملی تو سرپرائز دیں گے۔ نواز شریف کا دور حکومت بھی پی پی کارکنان کے لیے آمریت سے کم نہ تھا۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا انتخابات میں اکثریت ملی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ عروج پر لے جانے کا عزم۔ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، نواز شریف کا بیان امیدواروں کو متاثر کرنے کے لیے ہے، جسے اب یہ موٹر وے نہیں کہہ رہے، اس کا افتتاح بھی انہوں نے خود کیا۔ بے نظیر بھٹو نے تھر کے کوئلے سے بجلی بنانے کا معاہدہ کیا۔ نواز شریف حکومت میں آئے تھے تو یہ منصوبہ پس پشت ڈال دیا تھا۔ 2008 میں آصف زرداری نے تھر کول کے لیے کام شروع کرایا۔ دوسرے ملک ہمیں پال سکتے ہیں نہ سنبھال سکتے ہیں، ہمیں خود کو سنبھالنا ہے۔ آصف زرداری کا تربت میں جلسے سے خطاب، کہا اسلام آباد بلوچستان کو سمجھ نہیں پایا، ہم نے اب تک بلوچستان کو وہ کچھ نہیں دیا جو ان کا حق بنتا ہے۔ بلاول بھٹو اور آپ ملک کا مستقبل ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے، سب کی سوچ ہے ہم پاور میں آئیں، پیپلز پارٹی پاور میں آئی تو سب سے پہلے بلوچستان کو بنائیں گے، آپ میرا ساتھ دیں، میں طاقت کے زور پر یہ سب کام کراؤں گا، تاجکستان سے پانی لا کر بلوچستان کو سیراب کراؤں گا۔ سابق نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل پی ٹی آئی بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن میں موقف اپنایا، بلا مقابلہ انتخاب میں ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رکن الیکشن کمیشن نے پوچھا، آپ نے پورے پاکستان کے الیکشن پشاور میں کر دیے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، تمام پارٹیاں ایک ہی جگہ پر الیکشن کراتی ہیں، الیکٹوریٹ باڈی میں سے کسی نے الیکشن سے متعلق شکایت نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، 22 تاریخ سے پہلے انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، امید ہے بلے کا نشان مل جائے گا، نہیں ملا تو عدلیہ پر اعتماد ہے، مداخلت کرے گی۔ انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی درخواست، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں 700 سے زائد 3 MP کے آرڈر جاری کیے گئے، ڈی سیز اس تگدو میں بیٹھے رہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کریں، کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا، ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہاں کی یقین دہانی کون کرائے گا؟ جسٹس شکیل احمد نے جے یو آئی کے وکیل سے پوچھا، آپ 3 MPO میں جیل گئے ہیں، آپ تو فریق ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو کیسے سنیں؟ یہ تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہو گئی۔ آپ پیش ہوئے، فیس تو ملے گی اب، جس پر وکیل نے جواب دیا، فیس نہیں ملی۔
25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घेराव केस में बानी पीटीआई और असद उमर बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज नवेद खान ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वकील शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी कालादम करार दे दी। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, जेल में कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का जेल ट्रायल नोटिफिकेशन की तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क दिए, नोटिफिकेशन के बगैर जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता। हम कैसे नोटिफिकेशन को मुअत्तल करें जिसे चैलेंज ही नहीं किया गया। वकील बानी पीटीआई ने कहा, अदालत नोटिस कर दे क्योंकि कल फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत ने कहा, पहले पिटीशन में तरमीम करें फिर देखते हैं। खतरात हैं कि 2018 की तरह आइंदा इंतखाबात भी जानिबदार होंगे। पहले से तैयार नताइज होंगे, पैसे चल रहे होंगे। कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात ही कबूल होंगे। सूबे में तब्दीली के लिए एमक्यूएम बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर असगर सयाल पीपल्स पार्टी रहनुमा के कजन हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, सियासी दबाव चल रहा है या पैसा? या सिंध के इलेक्शन कमीशन में कराची से कोई नहीं हो सकता? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इमा पर आरओज और डीआरओज को रखा जाता है। दोनों जमातें इस काम में बहुत मशाक रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन पर बदनुमा दाग हैं। कराची की आवाम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन किसी को इस शहर पर मुसल्लत करने में सहूलतकारी करे। कराची को बर्बाद करने वालों से सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अदालत ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियां तब्दील करने का फैसला करार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जो इख्तियार कानून इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? अगर दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। निगरां वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कुवैत रवाना। अनवारुल हक काकड़ अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। अमीर कुवैत की वफात पर मुल्क भर में एक रोज़ा सोग पर परचम सरनिगू। सऊदी वली अहद और अमरीकी वज़ीर दिफा का कुवैत का दौरा। अमीर कुवैत की वफात पर ताज़ियत की। शेख मशल अल अहमद कुवैत के नए अमीर मुंतखब हो गए। इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी। जबालिया कैंप पर हमले में 110 और नसीरात कैंप पर बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। अलशिफा अस्पताल के दाखिली रास्ते पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 26 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का नसीर अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड पर हमला, एक खातून शहीद। 14 की तादाद 19,000 से बढ़ गई। गजा में इमदाद की रसाई पर सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत। गुज़श्ता रोज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विस कई घंटे मुतासिर रही। सारिफीन को मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद और गिरदनवा में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज का कहना है कि रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज डोडा मकबूजा कश्मीर था। कलदम टीटीपी के 35 से 40 दहशतगर्द अफगानिस्तान में कैद हैं। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला की तस्दीक। अफगान मीडिया के मुताबिक कलदम टीटीपी के दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां पाकिस्तानी मालूमात से मुमकिन हुई। दफ्तर खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत से अस्करियत पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने इरादा किया, कलदम टीटीपी के सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी।
اسلام آباد کی سیشن عدالت میں وکیل کے کوٹ میں موجود موبائل فون پھٹ گیا. موبائل جلنے سے دھواں اٹھا تو وکیل نے کوٹ اتار کر پھینک دیا. متاثرہ وکیل کا کہنا ہے رات کو موبائل مکمل چارج کیا تھا. کراچی کے علاقے مچھر کالونی جعفر چوک میں دھماکے سے 2 منزلہ عمارت گر گئی. 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی. ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ. عمارت کے طرف گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. عینی شاہد کے مطابق دھماکہ سلنڈر کی دکان میں ہوا. پاکستان $1.5 ارب کے سکوک بانڈ آئندہ سال اپریل میں جاری کرے گا. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے دسمبر میں سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. اپریل تک پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں میں بڑی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. سندھ رینجرز کی عبدالجبار چیک پوسٹ جیکب آباد کے قریب کارروائی. ٹرک سے 620 کلو چرس برآمد کر لی گئی. مالیت تقریباً 3 کروڑ روپے ہے. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزمان ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گئے. منشیات سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک میں چھپائی گئی تھی. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت. شہید کی یادگار پر پھول رکھے گئے. 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران واہگہ بارڈر پر لانس نائک محفوظ شہید نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا خوف و خطر دشمن کی توپوں کو خاموش کرایا. میدان جنگ میں لانس نائک محفوظ شہید کا جرأت مندانہ اقدام مادر وطن کے تمام محافظوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے. غزہ میں ہر 5 منٹ بعد ایک فوجی نشانہ بن رہا ہے. اسرائیلی کمانڈر کا اعتراف. اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں سرنگوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کا دعویٰ. جنوبی غزہ میں حماس اور اسرائیل میں لڑائی جاری. 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی. ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور میری ٹائم سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. بحری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. پاکستان ویمنز نے نیوزی لینڈ کو سپر اوور میں شکست دی. گرین شرٹس کی 11 رنز کے تعاقب میں کیوی ٹیم 8 رنز بنا سکی. تیسرے ون ڈے میں پاکستان ویمنز نے نیوزی لینڈ کے 251 رنز کے جواب میں 9 وکٹ پر 251 رنز بنائے. سیریز 2-1 سے کیویز کے نام. کرکٹ آسٹریلیا کا باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے دوران کرکٹ میلہ لگانے کا اعلان. پاکستانی کھانوں کے ٹرک، اسٹیٹ بال کرکٹ میچ اور بچوں کے لیے رنگا رنگ سٹالز لگائے جائیں گے. شائقین کرکٹ چارپائیوں پر بیٹھ کر بڑی اسکرین پر میچ دیکھ سکیں گے. ٹاس سے قبل پاکستانی فینز کے لیے خصوصی واک کا بھی اہتمام کیا جائے گا. پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ٹیسٹ میچ 26 اکتوبر سے MCG میں کھیلا جائے گا. کراچی میں رات گئے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا. کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری تک گر گیا. سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -6، سکردو، کلام، استور، گوپس اور کلاک میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گلگت -4، ہنزا اور دید -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی ایکسپو سینٹر میں کتابوں کے عالمی میلے کا 5واں اور آخری روز. شہریوں کی بھرپور دلچسپی. بڑی تعداد میں کتب کی خریداری جاری. کتب میلے میں نابینا افراد کے لیے خصوصی اسٹال.